والا یہ گھرانہ ہے، شاعر شعرا یہاں سے گزرے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ اجسام ہمیں نظر نہیں آتے، وہ قبر کی خوراک ہو جاتے ہیں، لیکن روحیں زندہ ہوا کرتی ہیں، روحوں کو موت نہیں آتی، تو روحیں اس فرش اعضا پر رہتی ہیں۔ ہر مومن اس ذکر میں شامل رہتا ہے، ہر شاعر یہاں پر موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے کہ کوئی ہو اور دکھائی نہ دے، تو اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس زمانے میں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھی نہیں جاتی لیکن ہوتی ہیں۔ اگر غور کریں تو ہاتھ پر ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس ہاتھ پر کیا کیا چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں جن کے دیکھ کر ہم ڈر بھی جائیں گے۔ اگر ان کو مکاشفہ کا ہو گیا تو دیکھ کر ہم ڈر جائیں گے۔ اسی طرح کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھیں تو ڈر جائیں گے، کھائیں گے نہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کو دیکھا جائے، دیکھ کر مانا جائے، اس لیے کہ ہماری قوم تو وہ قوم ہے جو غیب پر ایمان رکھتی ہے، غیب پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ پہلی دعوت قرآن مجید میں غیب کی دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو غیب پر جن کا ایمان ہے، متقین وہ ہیں جن کا غیب پر ایمان ہے۔ تو عزیزان گرامی، اجسام فنا ہو جاتے ہیں لیکن روحیں فنا نہیں ہوتی ہیں، روحوں کو اجازت ملتی ہے، روحیں بھی اجازت لیتی ہیں کہ پروردگار ہم بھی مجلس میں جانا چاہتے ہیں، توجہ، مجلس میں ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ جب مجلس میں جانا چاہتے ہیں، مجلس میں روحیں آتی ہیں تو ہر روح وہیں بیٹھتی ہے جہاں بیٹھا کرتی تھی، اپنی زندگی میں وہیں بیٹھتی ہے جہاں بیٹھا کرتی تھی۔ کوئی فرش پر بیٹھا کرتا تھا تو فرش پر بیٹھتا ہے، کوئی قریب بیٹھتا ہے تو وہ قریب بیٹھتا تھا، کوئی ممبر کے قریب بیٹھتا تھا تو وہ ممبر کے قریب بیٹھتا ہے۔ لیکن جو لوگ باہر کھڑے ہوا کرتے تھے، فرش اعضا سے دور ہوا کرتے تھے، جب وہ مرنے کے بعد وہاں محشر میں فرش اعضا پر بیٹھنے کا ثواب دیکھتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم بھی وہیں بیٹھیں گے، ہم بھی فرش اعضا پر بیٹھیں گے، ہم بھی فرش اعضا پر۔ روحیں کہتی ہیں اللہ ہم بھی وہیں جائیں گے جو کیونکہ ثواب دیکھ چکے ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ ہم بھی فرش اعضا پر بیٹھیں گے، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے زندگی میں تو بیٹھے نہیں ہو، اب جا کر بیٹھو گے، لہٰذا جس کی جو جگہ تھی وہ وہیں بیٹھے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، اکثر کہا بھی ہوگا، میرے سامنے مثالیں موجود ہیں، بعض جگہ لوگوں نے بتایا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جیسا آپ نے ایک تاریخ سنائی بزرگوں کی، ایک واقعہ یہ بھی رہتا ہے، یہ بھی سنایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب تھے وہ ہمیشہ اس جگہ بیٹھا کرتے تھے، فلاں صاحب تھے وہ ہمیشہ مجلس، پاؤں میں دم ہو نہ ہو، چل پھر سکتے ہو نہ ہو، جسم میں طاقت ہو نہ ہو، لیکن جب بھی مجلس میں آتے تھے ان کی جگہ یہ تھی، ان کو یہاں بیٹھنا ہوتا تھا جیسے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل قریب میں۔ تو عزیزان گرامی، کیسے ممکن ہے کہ جو زندگی میں یہاں بیٹھے اور مرنے کے بعد وہاں بیٹھے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے جو ساری زندگی وہاں کھڑا رہا، مرنے کے بعد یہاں آ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، فرش اعضا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعاً جن کا مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے خواب میں ان کے چچا جناب امیر حمزہ آئے خواب میں، تو پیغمبر اسلام نے جناب امیر حمزہ سے پوچھا کہ چچا بتائیے مرنے کے بعد سب سے زیادہ ثواب آپ کو کس چیز میں لگا، کس چیز میں سب سے زیادہ آپ کو ثواب ملا اور تمنا ہو کہ میں وہ عمل انجام دیتا، یعنی سب سے بہترین ثواب عمل آپ کو دنیا میں ثواب کے اعتبار سے کون سا لگا؟ تو فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جن کا ثواب اور اجر مجھے سب سے زیادہ ملا ہے اور ابھی تک مل رہا ہے۔ 3 چیزیں کا کون سی چیزیں؟ کا سب سے پہلی چیز ہے علی کی محبت، محبت علی، محمد۔ 3 چیزیں ہیں اور تینوں چیزیں جو ایام ہیں اس میں بھرپور طریقے سے انجام دی جاتی ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، جس کو بتا رہے ہیں جناب امیر حمزہ رسول اللہ کو بتا رہے ہیں، اور یہ جو ایام ہیں اس میں ان کا خوب
चलन है। का पहले सबसे पहली चीज मौला अली की विलायत, मौला अली की मोहब्बत जो सीने में है, उसका सवाब इतना मिला किसी चीज में मिला ही नहीं है। इतना सवाब मिला है मोहब्बत अली का, इसलिए तो पैगंबर ने फरमाया था जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। का दूसरी चीज क्या है? का दूसरी चीज है आप पर सलावात पढ़ना। जितना सवाब मुझे आपके सलावात के इस अमल से मिला है, किसी अमल से मुझे वो सवाब नहीं मिला है। ये है दूसरी। का तीसरी चीज है प्यासे को पानी पिलाना। तीसरी चीज प्यासे को पानी पिलाना। मैंने कहा ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो इन अय्याम में मुसलसल होती है। जिक्र अली इबादत, अली की मोहब्बत, इसका भी इजहार होता है। सलवात मजलिसों में खूब पढ़ी जाती हैं और प्यासों के लिए तो खूब सबीलें लगाई जाती हैं। एक सलवात पढ़ दो। तो मुसलसल ये जिक्र होता है। जाने गिरामी, तो इस फर्श अज़ा पर बैठने का, आने का बहुत ही ज़्यादा सवाब है। इन जो फरिश्ते आसमान से आते हैं, फरिश्ते जब आसमान से आते हैं तो जब आसमान पर वापस जाते हैं तो उनके अंदर से एक अजीब किस्म की खुशबू आती है। अजीब किस्म की उनमें खुशबू आती है। तो जो और फरिश्ते होते हैं ऊपर और इन फरिश्तों को सूंघते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं खुशबू तो हमारे अंदर भी है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो खुशबू आ रही है जो हमारे अंदर नहीं है। आखिर तुम कहाँ गए थे, कहाँ जाकर बैठे हो, कहाँ गए थे? तो वो कहते हैं कि हम नीचे फर्श अज़ा पर हुसैन की मजलिस में गए थे। मजलिस इमाम हुसैन फर्श अज़ा पर गए थे, वहाँ बैठकर हमारे अंदर ये खुशबू आ रही है। तो अज़ान गिरामी, जो फर्श अज़ा पर बैठता है उसको वो मुअत्तर हो जाता है। खुशबू आती है उसके बदन से, खुशबू आती है। जब फरिश्ते मुअत्तर हो जाते हैं तो हमारा क्या हम मुअत्तर नहीं होंगे? तो अज़ान गिरामी, ये हुसैन की बारगाह वाक़ई दर्सगाह है। सबके लिए एक दर्सगाह है, हुसैनी दर्सगाह है। जो यहाँ आता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है। ये मेरे बड़े जुमले हैं जो मुझे कहने नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत यही है कि जो इस फर्श आज़ा पर आता है तो वो कुछ ना कुछ लेकर जाता है। इनकी बारगाह में जो भी आ जाता है वो लेकर जाता है। अज़ान गिरामी, राहिब भी इस दरवाजे पर आया तो औलाद लेकर चला गया। राहिब औलाद लेकर चला गया। फितरूस इस दरवाजे से बालों पर लेकर चला गया। और जुमला कह दूं, जनाबे हुर सबसे पहले जन्नत लेके चले गए। तो इस दरगाह से, इस बारगाह में जो भी आता है वो तो लेकर ही जाता है। अब देखिए, मैंने गुफ्तगू इस आयत पर मुसलसल आपके सामने की है। अल्लाह ने फरमाया इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अल्लाह की, और इताअत करो साहिबाने अम्र की। जो अम्र के साहब हैं उनकी इताअत करो। अब देखिए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वइस कुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू ले आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन फफसका अन अम्रे रब्बे। फफसका अन अम्रे रब्बे, उसने अल्लाह के सजदे का इनकार किया। फफसका अन अम्रे रब्बे, यहाँ अम्र के माना है सजदा। तवज्जो करना है, अम्र के माना सजदा। और मैंने पहले दूसरे दिन अर्ज किया था कि उलिल अम्र वो होगा जिसका अम्र पर इख्तियार होगा, अम्र के ऊपर इख्तियार होगा। तो अम्र माने सजदा। तो अब उलिल अम्र वो होगा जिसका सजदे के ऊपर इख्तियार होगा, जिसका सजदे के ऊपर इख्तिदार होगा, जिसका सजदे के ऊपर इख्तिदार होगा वो होगा उलिल अम्र। अब रसूल है सजदे में, हुसैन है पुष्ट पर सवार। रसूल, मैंने कहा कौन होगा उलिल अम्र? जिसका सजदे पर इख्तियार हो। रसूल है सजदे में, हुसैन है पुष्ट पर सवार। अब कहो रसूल से, या रसूल अल्लाह सजदे से सर को उठाइए, सजदे से सर को उठाइए, सजदे से सर को उठा लीजिए। लेकिन रसूल कह रहे हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। पता चला एक बार नहीं 72 मर्तबा सजदे में कहा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। इसका मतलब ये हुआ कि जब इबादतों में, सजदों में हुसैनियत आ जाती है तो इबादतों को तूल मिलता है। ये हुसैन उलिल अम्र है, ये हुसैन उलिल अम्र है। अब अज़ान गिरामी, जहाँ पैगंबर इस्लाम का सर है, जहाँ सर होता है सजदे में, उधर पैगंबर इस्लाम इधर सजदे में है। लेकिन जब इमाम हुसैन बैठे तो सर इधर नहीं है, बल्कि सर पीछे सहाबा की तरफ है। सर सहाबा की तरफ करके पैगंबर इस्लाम के पुष्ट पर बैठे हैं। अब सहाबी बार बार उठते हैं, इमाम हुसैन को देखते हैं, फिर सजदा करते हैं। इमाम हुसैन को देखते हैं, फिर सजदा करते हैं, फिर हुसैन की ज़ियारत करते हैं, फिर सजदा करते हैं। हम हुसैन को सजदा नहीं करते।
ہم نے کبھی سجدہ نہیں کیا، بار بار دیکھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اے میرے مولا حسین، جہاں رسول اللہ کا سر ہے، جہاں کعبہ ہے، ادھر اپنا چہرہ کیجئے، ادھر چہرہ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ کہ ادھر صحابہ کی طرف چہرہ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ کہ تمہیں ان کے مزاج کا نہیں پتا۔ بعد میں کہتے کہ کوئی تھا بچہ، ہمیں نہیں پتا کون تھا، تو کوئی نماز میں سجدے میں آ گیا تھا، لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں پتا۔ اسی لیے میں چہرہ دکھا رہا ہوں بار بار، میں بار بار چہرہ دکھا رہا ہوں، نا حسین، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ اب صحابہ بار بار سجدے سر اٹھا رہے ہیں، پھر سجدہ، پھر سجدے سر، پھر سجدہ، پھر سجدے سر، پھر سجدہ۔ اب کہیے، میں کہتا ہوں کہیے رسول سے کہ سر سے سر اٹھائیں، سجدے سے سر اٹھائیں۔ اللہ نے بھی کہا میرے حبیب جب تک میں نہ کہوں سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ حسین کا مرتبہ دیکھیں، میرے حبیب جب تک میں نہ کہوں، جناب جبرائیل آئے کہ اللہ نے کہا ہے جب تک وہی نہ آئے، جب تک ہم نہ کہیں سجدے سے سر نہ اٹھانا، سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ اب رسول کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ پتا چلا رسول اللہ انتظار میں ہے جبرائیل کے کہ جبرائیل آئے تو سر اٹھاؤں، جبرائیل آ جائیں تو سر اٹھاؤں۔ رسول انتظار میں ہے جبرائیل کے، جبرائیل انتظار میں ہے وحی کے، وحی آئے تو میں چلوں، وحی انتظار میں ہے حکم خدا کے، حکم خدا ہو تو میں چلوں، اور خدا انتظار میں ہے حسین کے، حسین اترے تو وحی بھیجوں۔ حسین اترے، ایک صلوات پڑھ دے مرتبہ، کون سا 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ امام حسین کے آنے سے، دیکھیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، قریب سے بھی کوئی گزرتا ہے تو فوراً ذہن میں اس کی صورت آ جاتی ہے۔ تو جس رسول کی پشت پر خود حسین بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے ذہن میں کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ذہن میں پیغمبر اسلام کے امام حسین ہوں گے۔ اس لیے کہ جبرائیل نے کہا جب تک اللہ نہ کہے سجدے میں سر نہ اٹھانا۔ حسین پشت پر بیٹھے ہیں، حسین سوار ہے۔ اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ رسول کی نماز باطل ہوئی ہو، مجھے کوئی لکھ کر کہے یا بتائے کسی بھی طریقے سے کہ جو رسول نے وہ نماز پڑھی تھی جس میں حسین آ کر بیٹھ گئے تھے، وہ رسول کی نماز نہیں ہوئی، وہ رسول کی نماز باطل ہو گئی۔ رسول کی نماز باطل نہیں ہوئی، بلکہ رسول کے سجدے کو عروج ملا، رسول کے سجدے کو معراج ملی، رسول کے سجدے کو معراج ملی، رسول کی عبادتوں کو طول ملا۔ لکھ کر کوئی کہے کہ رسول کی نماز باطل ہو گئی تو جب مجھے پھر جملہ کہنے دو کہ جب وجود حسین سے رسول کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑا تو جلوس حسین سے تمہاری نمازوں میں خلل کیسے پڑتا ہے؟ جب وجود امام حسین سے رسول کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑا تو جلوس حسین سے یہاں سے مت لے کر جاؤ، جلوس وہاں سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نمازوں میں خلل پڑتا ہے، ہماری عبادتوں میں خلل پڑتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، ہم وضو نہیں کر پاتے۔ ارے جب رسول کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑا تو تمہاری نمازوں میں خلل کیسے پڑا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری نمازیں رسول والی ہے ہی نہیں۔ اگر رسول والی نماز ہوتی تو پھر نماز میں کوئی خلل نہ پڑتا۔ تو یہ حسین ہے کہ جس حسین نے بندگی سکھائی ہے، جس حسین نے انقلاب سکھایا ہے، اسی امام حسین کے بھائی کا نام ہے حضرت عباس، وفاؤں کا کردگار، وفاؤں کا کردگار، علم بردار، علم اٹھانے والا، صبر کرنے والا، شجاع، طاقتور، امام حسین کی کمر کا زور، مولا علی کی شجاعت کے وارث، جناب زہرا کی دعا، جناب زینب کا پردہ، بچوں کا آسرا، جناب سکینہ کا مشکی، بیواؤں کی ڈھارس، جناب زہرا کی تمنا، امام مظلوم کربلا کی مختصر اور پیاسی فوج کا مجبور اور پابند سپہ سالار،
حضرت عباس. بہت سے لقب ہیں مولا حضرت عباس کے, بہت سے لقب ہیں, سب کے لقب ہوتے ہیں, بہت سے لقب ہیں. ابو الفضل عباس, باب الہوائی, بہت سارے لقب ہیں. اس میں سے ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم. سمجھو, قمر بنی ہاشم. جتنے بھی بنی ہاشم کے سب کہتے تھے کہ عباس آپ قمر بنی ہاشم. کیا مطلب ہے بنی ہاشم کا؟ بنی ہاشم کا مطلب کیا ہے؟ ہاشمیوں کا چاند. ہاشمیوں کا چاند, ہاشمیوں کا جمال, ہاشمیوں کا حسن, ہاشمیوں کی خوبصورتی, ہاشمیوں کا جمال. سمجھو, ہاشمیوں کا نور. کیا مطلب ہے ہاشمیوں کا نور؟ خوبصورتی, ہاشمیوں کی خوبصورتی. قمر بنی ہاشم. عزیزان گرامی دیکھیے, اگر کسی گھرانے میں, کسی خاندان میں سارے کے سارے ان پڑھ ہوں, سارے کے سارے جاہل ہوں, سارے کے سارے انگوٹھا چھاپ ہوں, اور ان میں اتفاق سے کوئی 5ویں کلاس پڑھ لے, توجہ کر رہے ہیں, مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں میں, اگر کوئی اتفاق سے 5ویں کلاس پڑھ لے ایسے ماحول میں, تو اس کا نام بڑی جلدی روشن ہو جاتا ہے. ہو جائے گا یا نہیں؟ جہاں سارے کے سارے انگوٹھا چھاپ ہوں, تو ایک اگر پڑھ لے تو نام 5ویں کلاس بھی کر لے تو نام اس کا روشن ہو جائے گا کہ اپنے خاندان میں سب سے پڑھا لکھا بندہ ہے, سب سے ہوشیار یہی بندہ ہے. اور اگر سارے کے سارے ہائی اسکول ہو, کوئی 11ویں کر لے تو اس کا نام روشن ہو جاتا ہے. اسی طرح سارے کے سارے انٹر ہو, کوئی BA تک پہنچ جائے تو اس کا نام آسانی سے روشن ہو جاتا ہے, بہت جلدی تو اس کا نام روشن ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی گھرانے میں سارے کے سارے ڈاکٹر ہوں, جو کر رہے ہیں, سارے کے سارے پروفیسر ہوں, سارے کے سارے وکیل ہوں, DM ہوں, سارے کے سارے پوسٹ پر ہوں, کسی نہ کسی درجے پر ہوں, جو ہے وہ عہدے پر ہوں, تو سارے کے سارے جج ہوں, سارے کے سارے پڑھے لکھے ہوں, تو ایسے خاندان میں اپنے آپ کو نمایاں کرنا, پہچان ماننا, یہ بڑا مشکل ہے. جو کر رہے ہیں, میں نے 2 مثالیں پیش کر دی. اگر سارے کے سارے جاہل ہوں تو ایک ذرا سا پڑھ جائے تو اس کا نام روشن ہو جائے گا بہت آسانی سے. لیکن اگر سارے کے سارے پڑھے لکھے ہوں تو ایسے ماحول میں اپنے آپ کو پہچان ماننا, اپنے آپ کو آگے لانا, یہ بڑا مشکل ہے. تو اب دیکھیے, جن ہاشمیوں میں جناب عبد المطلب جیسا مواحد بھی ہے, توجہ جان کر یہ جملہ سن لیجئے گا, جن ہاشمیوں میں جناب عبداللہ جیسا نور رسالت کا امین بھی ہے, جن ہاشمیوں میں جناب عبد المطلب جیسا سید البطحا بھی ہے, جن ہاشمیوں میں محمد مصطفیٰ جیسا محمد مصطفیٰ جیسا سید المرسلین بھی ہے, جن ہاشمیوں میں علی مرتضیٰ جیسا امیر المومنین بھی ہے, جن ہاشمیوں میں امام حسن امام حسین جیسے سیدہ شباب اہل جنہ بھی موجود ہیں, جن ہاشمیوں میں علی بن حسین جیسے زین العابدین بھی ہیں, جن ہاشمیوں میں محمد بن علی جیسے باقر بھی ہیں, جن ہاشمیوں میں جعفر بن محمد جیسے صادق بھی ہیں, جن ہاشمیوں میں موسیٰ بن جعفر جیسے کاظم بھی ہیں, جن ہاشمیوں میں علی بن موسیٰ جیسا رضا بھی ہیں, جن ہاشمیوں میں محمد بن علی جیسے تقی بھی ہیں, جن ہاشمیوں میں علی بن محمد جیسے نقی بھی ہیں, جن ہاشمیوں میں حسن بن علی جیسے عسکری بھی ہے. ارے حد ہو گئی, جن ہاشمیوں میں کائنات کا آخر الزمان جیسا امام بھی موجود ہے. ایسے ہاشمی موجود ہیں. تو ان تمام ہاشمیوں میں جو اپنے آپ کو ہاشمیوں کا چاند کہلائے اسے حضرت عباس کہتے ہیں. جو ہاشمیوں کا تمام ہاشمی کہتے تھے انتا قمر بنی ہاشم, عباس تم ہمارے قمر بنی ہاشم ہو, ہمارے چاند ہو, ہمارے نور ہو, ہماری خوبصورتی ہو, ہمارا حسن ہو, ہمارا جلال ہو. یہ ہے حضرت عباس. دوسرا کیا لقب ہے مولا کا؟ دوسرا لقب ہے علمدار. دوسرا لقب علمدار. کیا مطلب ہے علمدار؟ علم اٹھانے والا. آپ کو تو زیادہ معنی اس کے جو ہے معلوم ہونے چاہیے.
तस्लीम यहाँ तो माशाल्लाह से अलमदारी तस्लीम जब भी इम्तियाज रखती है अलमदारी माशाल्लाह से अलम। मैंने सुना था लोहा अब्बास का अलम है, बोलते हैं क्या है, कहते हैं कि अब्बास का अलम है, झुका है न झुकेगा, बेटा ही कटेगा। अक्सर मैं जब जहाँ गया हूँ सुना तो है मैंने कि अब्बास का अलम है, झुका है न झुकेगा, बेटा ही कटेगा, लेकिन अमली तौर पे मैंने कहीं अभी तक तो के लाइन में नहीं देखा, लेकिन सहारनपुर में मैंने ये देखा। अब मैं गवाही दे सकता हूँ कि मैंने कहाँ देखा है, ये दोहा कहाँ, ये जुमला, ये मिसरा, ये शेर कहाँ सादिक आता है। तो मैं सहारनपुर का नाम, सहारनपुर की अज़ादारी का नाम लेकर मैं कह सकता हूँ कि ये हकीकत मैंने सहारनपुर में देखी है। एक और सलमान मोहम्मद अब्बास का अलम है, अलमदार, अलम उठाने वाला, अलम बुलंद करने वाला। अज़ान गिरामी, सबसे पहला अलम जन्नत से आया था हजरत शीश के लिए, यानी सबसे पहले अलमदार है हजरत शीश। फिर इसी अलम को अंबिया ने बुलंद किया अपने ज़माने में, अपने दौर में, रसूलों ने बुलंद किया अपने दौर में, अपने ज़माने में। फिर इसी अलम को जनाब अमीर हमजा ने भी उठाया है, फिर इसी अलम को जनाब जाफर तैयार ने भी उठाया है, फिर इसी अलम को हमारे और आपके पहले इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी बुलंद किया। तो अलम को सबने उठाया, अपने अपने दौर में उठाया, अपने अपने जमाने में उठाया। रसूलों ने अपने दौर में उठाया, मुरसलीन ने अपने जमाने में उठाया, जनाब अमीर हमजा ने अपने दौर में उठाया, जनाब जाफर तैयार ने अपने दौर में उठाया, मौला अली ने अपने अपने दौर में उठाया। तो अलम तो हर एक ने उठाया, अपने अपने जमाने में उठाया, लेकिन अलम उठाते रहे, अलमदार कहलाते रहे। अलम जमा हुआ, अलमदारी खत्म हो गई। तवज्जो की, कयामत तक ना कोई अलमदार कहला सका, ना अलमदार बन सका। कयामत तक कोई ना अलमदार कहला सका। मुरसलीन ने अलम उठाया, अलमदार कहला लिया, बन गए अलमदार। रसूलों ने अलम उठाया, अलमदार बन गए। अलम जमा कराया, अलमदारी खत्म हो गई। जनाब अमीर हमजा ने अलम उठाया, अलमदार कहला लिया, अलम रखा, अलमदारी खत्म हो गई। जनाब जाफर तैयार ने अलम उठाया, अलमदार बन गए। अलम रख दिया, अलमदारी खत्म हो गई। यहाँ तक कि मौला अली ने इतनी जंगें की, अलमदार, अलम बुलंद किया, अलमदार कहला लिया, अलम जमा कराया, अलमदारी खत्म हो गई। कयामत तक अलमदार न कोई बन सका, न कहला सका सिवाय हजरत अब्बास के, सिवाय हजरत अब्बास के। अब जब भी आप अलमदार लफ्ज सुनेंगे, जब भी ये नाम सुनेंगे, कोई रसूल ज़हन में नहीं आएगा, कोई नबी ज़हन में नहीं आएगा, जनाब जाफर तैयार ज़हन में नहीं आएंगे, जनाब अमीर हमजा ज़हन में नहीं आएंगे, मौला अली ज़हन में नहीं आएंगे। नहीं, जब तक अलमदार लफ्ज जब भी आप सुनेंगे तो ज़हन में सिर्फ और सिर्फ हजरत अब्बास आएंगे, सिर्फ और सिर्फ हजरत अब्बास आएंगे। क्यों? इसलिए कि ऐसी प्यारी जंग करके गए हैं जनाब अब्बास, ऐसा अलम को बुलंद करके गए हैं जनाब अब्बास कि इस अलमदारी को अपना नाम बना दिया, अपने नाम का जुज बना दिया। अब इसकी वजह क्या है कि सब जो है वो अलमदार अपने अपने वक्त में उठाया, अलमदार कहला लिया। इसकी वजह क्या है? कयामत तक अलमदार सिर्फ और सिर्फ जनाब अब्बास है। इसकी क्या वजह है? हालांकि सबने अलमदार उठाया है। रसूलुल्लाह ने कहा अलम उसको दूंगा जो करार होगा, जर्रार होगा, बढ़ चल कर हमले करने वाला होगा। मौला अली के हवाले अलम किया, तो अलम तो सबने उठाया अपने अपने दौर में। इसकी क्या वजह है कि कोई अपने नाम न बना सका, अपने नाम में जुज कोई ना बना सका। तो मेरे अजीजों, जितने भी मर्दे मैदान दुनिया में आए, जितने भी बहादुर दुनिया में आए, जितने भी फातेह दुनिया में आए, जितने भी शुजा दुनिया में आए, जितने भी अलमदार दुनिया में आए, जितने भी अलम उठाने वाले दुनिया में आए, हर एक ने अलम को बुलंद रखा है अपने बाजुओं के साथ। हर एक ने अलम को बुलंद रखा है अपने बाजुओं के साथ। कायनात का वाहिद बहादुर अलमदार है हजरत अब्बास के दोनों बाजू कलम है, अलम फिर भी बुलंद है। क्या बात है, ये है हजरत अब्बास। अब कयामत तक
جب بھی نام آئے گا علمدار تو ذہن میں کوئی نبی نہیں آئے گا، مولا علی بھی ذہن میں نہیں آئیں گے، حالانکہ علمدار ہے مولا علی، لیکن ذہن میں حضرت علی نہیں آئیں گے، ذہن میں صرف اور صرف حضرت عباس آئیں گے، صرف اور صرف حضرت عباس آئیں گے، اس لیے کہ ایسی جنگ کر کے گئے ہیں۔ عزیزو، جنگ شجاع ہونا اور بات ہے، شجاع وہ نہیں ہوتا جس میں طاقت ہوتی ہے، جس کا بدن اچھا ہوتا ہے، وہ شجاع نہیں ہوتا، شجاع وہ ہوتا ہے جس میں صبر ہوتا ہے۔ جب تک صبر نہیں ہوتا کوئی شجاع بن ہی نہیں سکتا، یہ ہوتی ہے شجاعت۔ صبر سے پتہ چلتا ہے شجاعت کا۔ آپ کسی شجاع انسان کو کہنے لگیں، ایک معمولی سا کام دینے لگیں، شجاع انسان کو چھوٹا سا کام دینے لگیں جو بہت بہادر ہو، جنگی ہو، اس کو آپ چھوٹا سا کام دینے لگیں تو وہ کہے گا یہ میری شان کے خلاف ہے۔ لیکن اطاعت اولی الامر کربلا میں ملتی ہے۔ کوئی بہادر ہو، شجاع ہو، اسے آپ چھوٹا سا کام دے، کہے گا یہ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، یہ میری شجاعت کے خلاف ہے، میں بہادر ہوں، میں لڑ سکتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ہمارے بھی جب آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی معافی مانگ لو، کا نہیں، میں شجاع انسان ہوں، طاقتور ہوں، میں کیسے جھک سکتا ہوں، میں کیسے ہاتھ ملا سکتا ہوں۔ تو پتہ چلا شجاعت تو ہے، صبر نہیں ہے، شجاع ہے لیکن صبر نہیں ہے۔ کتنا بہادر ہے حضرت عباس، وہ خیمے جو اپنے ہاتھ سے گاڑے تھے، حسین نے کہا عباس ان خیموں کو ہٹا لیجیے، کبھی نہیں کہا مولا اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں، میرے کون ہے جو ہٹا سکتا ہے خیمے، میں اکیلا اتنی طاقت رکھتا ہوں، میں خیمے ہٹنے نہیں دوں گا، ایک لمحے کے لیے نہیں کہا۔ پتہ چلا شجاع بھی تھے، صابر بھی تھا، صبر بھی تھی، اطاعت اولی الامر بھی تھی۔ جیسے ہی امام اولی الامر نے کہا کہ خیمے ہٹا لو تو فوراً جناب عباس نے خیمے ہٹا لیے۔ اس لیے جو شجاع ہوتا ہے اس کا کام گاڑنا ہوتا ہے، اکھاڑنا نہیں ہوتا، اس کا کام اکھاڑنا نہیں ہوتا کہ ہم نے خیمے گاڑ دیے تو گاڑ دیے، اب نہیں اکھڑیں گے۔ لیکن ایک جملہ نہیں کہا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں حضرت عباس پر۔ عزیزوں، کون عباس؟ مولا علی کی تمنا عباس، ہاشمیوں کا چاند عباس، حسین کی کمر کا زور عباس۔ عزیزوں، جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ شام غریبہ میں جب ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی، جب ہمارے خیمے جلا دیے تو شمر ایک دستہ لے کر ہماری طرف بڑھا اور میری پھوپھی زینب کے سر سے چادر چھینی تو میری پھوپھی نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا عباس میری چادر ہے۔ کلثوم کے سر سے چادر چھینی کا عباس میری چادر۔ الغرض جس بیوی کے سر سے چادر چھینی ہر بیوی نے کہا عباس میری چادر، عباس میری چادر۔ شام غریبہ میں ہر بیوی نے جناب عباس کو پکارا ہے۔ عزیزوں، ہماری مائیں بہنیں نوحہ پڑھتی ہیں نا، مناجات پڑھتی ہیں، کس کو پکارتی ہیں؟ حضرت عباس کو پکارتی ہیں نا۔ جو فریادی نو ہے کس سے منسوب ہے؟ حضرت عباس سے منسوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شام غریبہ میں ہر بیوی نے عباس کو پکارا، عباس میری چادر، عباس میری چادر۔ اجرکم اللہ تعالی۔ اور تو اور جب جناب امام سید سجاد کے پاس جناب زینب آئی ہیں، جناب زینب آئی ہیں اور جناب زینب نے جناب سجاد کو کہا کہ سجاد خیمے جل چکے ہیں، اپنی آنکھیں کھولو۔ جیسے ہی جناب سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی تو جناب زینب کا کھلا سر دیکھا، کھلا سر دیکھ کر کچھ نہیں کہا، بس یہ سب سے پہلے یہ کہا امی این العباس، میرے چچا عباس کہاں ہے، میرے چچا عباس کہاں ہے۔ عزرت اللہ تعالیٰ، جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا ہے نا، اور ہمارے امام سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جب کوفے میں پہنچے ہیں تو کوفے میں پہنچنے کے بعد کوئی آپ پر اینٹ مار رہا ہے، کوئی پتھروں سے استقبال کر رہا ہے، کوئی کھجوریں آپ پر ڈال رہا ہے، سکے کی کھجوریں آپ پر ڈال رہا ہے، کوئی گرم پانی آپ پر پھینک رہا ہے۔ تو اسی عالم میں ایک شخص امام کے قریب آیا اور قریب آنے کے بعد امام کو سلام کیا، ہمارے امام کو سلام کیا تو امام نے تو کو سلاسل والی گردن کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ بھائی ایسے عالم میں جہاں کوئی تلوار مار رہا ہے، جہاں کوئی نیزوں سے ہمیں چھپا رہا ہے، جہاں ہم پر کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، تو کون ہے جو ہمیں سلام کرنے آیا ہے؟
ایسے غربت کے عالم میں کون ہے تو جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مولا میں آپ کے نانا کا صحابی زید بن ارقم ہوں، مولا میں یہاں سے گزر رہا تھا، مدینے جا رہا تھا، یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے اس عظیم سانے کو دیکھا تو آپ کو سلام کرنے کے لیے آ گیا، کہا مولا میں آپ کا نانا کا صحابی ہوں۔ امام نے پوچھا کیا مدینے جاؤ گے؟ کہا مولا ضرور جاؤں گا۔ کہا میرے نانا کی قبر پر جاؤ گے؟ کہا نانا جاؤں گا، کچھ کہلوانا ہے؟ نانا کچھ کہلوانا ہے؟ ہاں بس اتنا کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کی نواسیوں کو بے مسنا اور چادر کوفے کے بازار چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر امام بلک بلک کر رونے لگے، تڑپنے لگے۔ یہ صحابی کہتا ہے مولا آپ امام ہے اس طرح رو کیوں رہے ہیں؟ اسی کوفے میں ابھی 20 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے آپ کے چچا بھی اسی طرح آئے تھے، ان کے بھی ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، خون بدن سے چمک رہا تھا، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، لیکن شیر کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ جب آئے تھے کوفے میں تو شیر کی طرح آئے تھے۔ مولا آپ سر جھکائے کیوں ہیں؟ آنکھیں کھولیے، سر جھکائے کیوں ہیں؟ امام تڑپ کر کہتے ہیں ارے جب میرے چچا آئے تھے تو اکیلے تھے، ان کے ساتھ پائے بہنیں نہیں تھی، میں سر کو کیسے اٹھاؤں، میں آنکھوں کو کیسے کھولوں؟ بے مقنا و چادر میرے ساتھ میری بہنیں ہیں۔ اجرکم اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد یہ نانا کا صحابی زید بن ارقم کہتا ہے مولا یہ نو کے نیزہ پر سر کس کے ہے؟ مولا یہ نو کے نیزہ پر سر کس کے بلند ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ جو سب سے بلند سر ہے، جو سب سے بلند نو کے نیزہ پر سر ہے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے سر ہے وہ میرے بھائی ایک کون ہے؟ ایک محمد ہے، اور وہ میرے بھائی قاسم کا سر ہے، وہ حبیب کا سر ہے، وہ زہیر کا سر ہے، وہ انصار کا سر ہے، وہ چہنے والوں کا سر ہے، اور وہ جو چھوٹا سا سر ہے وہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے۔ عزیزو یہ امام کا امتحان ہے، کیسے کیسے بتا رہے ہیں؟ جب سب کے نام بتا چکے، امام سر دکھا چکے، یہ اس کا سر، یہ دوست کا سر، یہ فلاں کا سر، یہ اس کا سر، جب سب کے سر گنا چکے تو یہ نانا کا صحابی کہتا ہے مولا آپ کے ساتھ تو عباس بھی تھا، مولا عباس نے کیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیا؟ کیا عباس آپ کو کربلا میں چھوڑ کر چلے گئے؟ عباس تو بہت شجاع تھے، وہ تو بہت بہادر تھے، وہ آپ کو مصیبت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اور جیسے یہ جملہ کہا میرے امام تڑپ گئے، نانا کے صحابی تو نے کیا کہہ دیا؟ ارے میرے چچا عباس پر بائیں ختم ہو گئی، میرے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، ارے منہ کے بل زمین پر گرے۔ امام فرماتے ہیں بتا میرے چچا کے لیے تو نے ایسا جملہ کیوں کہا؟ میرے چچا کے لیے ایسا کیوں کہا؟ تو وہ کہتا ہے مولا معاف کر دو، میں نے اس لیے کہا وہ کہ نیزہ پر سب کے سر نظر آ رہے ہیں، کہیں عباس کا سر نظر نہیں آ رہا، مولا عباس نظر نہیں آ رہے۔ امام فرماتے ہیں ایک گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ گھوڑا دیکھ رہے ہو؟ ہاں مولا دیکھ رہا ہوں، تو اس گھوڑے کی گردن میں دے، وہ میرے چچا عباس سے سر لٹکا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے مولا سب کے سر منہ کے نیزہ پر، یہ عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ یہ کہہ کر امام فرماتے ہیں نہ میں بتا سکوں گا نہ تو سن سکے گا۔ اس کے بعد امام گھوڑے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا یہ میرا نانا کا صحابی پوچھتا ہے آپ کا سر منہ کے نیزہ پر کیوں نہیں، یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکا ہوا ہے؟ سر عباس سے آواز آتی ہے 3 مرتبہ ظالموں نے میرے سر کو بلند کرنا چاہا، لیکن جب بھی بلندی بن جاتا ہوں سکینہ کے منہ پر تماچوں کے نشان نظر آتے ہیں، زینب کا کھلا سر نظر آتا ہے، ارے عباس سب برداشت کر سکتا ہے، سکینہ کے منہ پر تماچے کیسے نہیں؟ اللہ